Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My dear viewers, listeners and students, I say you welcome and assalamu alaikum in the series of my lectures. Our today's lecture is the continuation of our previous lecture, and that was the pauper suit. So in this lecture we will inshallah discuss the remaining contents which have been relevant to the pauper suit. And the first slide is the suit by indigent person. Basically what it provides for is the special provision for the person or persons who are too poor to file a suit for themselves. در حقیقت یہ ان لوگوں کے لیے ہے جن کے لیے مقدمہ بازی تو ضروری ہوتی ہے لیکن اس قدر غریب ہوتے ہیں کہ مقدمے میں آنے والے اخراجات نہیں اٹھا سکتے. اب آپ کے ذہن میں سوال آئے گا کہ بھلا مقدمے میں کیا اخراجات آ سکتے ہیں. تو ان اخراجات کی تفصیل میں اپنے پریویس لیکچر میں دے چکا ہوں اور انشاءاللہ اس لیکچر کی ڈسکرپشن میں pauper suit کے لیکچر 1 کا لنک بھی ڈال دوں گا تاکہ آپ دونوں لیکچرز کو ملا کر سن سکیں. It is quite apparent that the jurisdictional approach behind this provision is simple in enable a person, no matter from what economical background is he from, to bring his matter of alleged claim or assert that someone has done something illegal or wrong, violation of cause of action to the court. در حقیقت اس قانون سازی کا مقصد یہ تھا کہ اس غرض سے بالاتر ہو کر کہ کوئی غریب ہے مقدمہ کے اخراجات برداشت نہیں کر سکتا، اس کے ساتھ کوئی زیادتی نہ کرے، اس کے ساتھ کوئی لاقانونیت نہ کرے، اس کے ساتھ کوئی قانون سے بڑھ کر نہ چلے. اگر کچھ ایسا ہوتا ہے تو پھر قانون اس کو اپنے اوپر آنے والے اخراجات، قانونی جو کارروائی ہے اس کے اوپر آنے والے اخراجات معاف کر دے گی، لیکن اس کو اس کے حق کے برابر انصاف ضرور دیا جائے گا. Being in consonance with the natural justice, it is not only protects bona fide claims of an indigent person but also safeguard interest of the revenue and protects the defendant from the harassment. اب یہاں پر ہرگز یہ مطلب نہ ہے کہ کوئی پلینٹو ہی pauper suit کر سکتا ہے. اس میں دونوں فریقین شامل ہوتے ہیں تاکہ فطری انصاف کے اصولوں کے مطابق اگر کوئی غریب شخص اپنا دعویٰ لے کر آتا ہے اور اس کے پاس دعویٰ سنوائی کے پیسے نہیں ہیں تو اس سے عدالتی اخراجات نہ لیے جائیں اور اس کے حقوق کا تحفظ کیا جائے اور اس کو ڈیفینڈنٹ کی جانب سے بلا وجہ کی ہراسمنٹ سے بچایا جائے. جیسے کہ میں نے آپ کو ابتدا میں ہی کہا تھا کہ ریلیونٹ پروویژن اس کے لیے آرڈر 33 آف دا CPC ہے. تو اس کا رول 1 دیکھتے ہیں کیا کہتا ہے. اٹ پرووائڈس فار این انڈیجنٹ پرسن اف ہی از ناٹ possessed آف دی sufficient means to enable him to pay the fee prescribed by law for the plaintiff in such suit, or where no such fee is prescribed, when he is not entitled to property worth 1,000 rupees. In both the cases, the property exempt from the attachment in the execution of a decree and subject matter of the suit should be excluded. Any property acquired by the applicant after the presentation of the application for the permission to sue as an indigent person and the decision thereon should also be taken into consideration for the deciding the question whether the applicant is an indigent person. دو باتیں کی گئی ہیں ان دو پیراگرافز میں.
ایک تو یہ کہ غریب شخص اس کو سمجھا جائے گا جس کے پاس اس مال مقدمہ کے علاوہ، اس جائیداد مقدمہ کے علاوہ اور کوئی اثاثے موجود نہ ہوں گے، یا پھر اس کے پاس اس قدر مالیت کی کوئی جائیداد نہ ہوگی جس کی مالیت یا بازاری قیمت 1000 روپے سے بڑھ کر نہ ہو۔ یاد رکھیے گا یہ کتاب چونکہ 1908 کی ہے، ٹائم ٹو ٹائم امینڈمنٹس ہوتی رہتی ہیں، تو آپ اس میں جو لیٹسٹ امینڈمنٹس ہیں وہ بھی چیک کر سکتے ہیں۔ لہٰذا ایسے شخص کو اجازت دی جاتی ہے کہ وہ بطور پاپر مقدمہ دائر کر دے، لیکن اگر کسی کو اس کے پاپر ہونے پر شک ہے، یعنی فریق مخالف کو، تو پاپر کی درخواست ہونے کے بعد کسی بھی وقت وہ اس حوالے سے بھی اس کے اوپر کوئی درخواست عدالت حضور میں جمع کروا سکتا ہے کہ یہ شخص کسی جائیداد کا مالک ہے جس کی کہ قیمت یا ویلیو 1000 روپے سے بڑھ کر ہے اور یہ پاپر نہ ہے، تو پھر عدالت جو مناسب سمجھے گی ایکشن لے گی۔ ریجیکشن آف دا اپلیکیشن. If the application is not framed properly or in a prescribed manner, that the court will reject the application. اگر جو طریقہ کار، جو نمونہ وضع کیا گیا ہے، جو طریقہ، جو پروسیجر عدالت نے بتایا ہے، قانون نے بنایا ہے، اس طریقے پر درخواست دائر نہ کی گئی تو پھر عدالت وہ درخواست خارج کر سکتی ہے۔ Other grounds for the rejection are when the applicant is not an indigent person or where the applicant has within 2 months before the presentation of the application has disposed of any property fraudulently or in order to get permission to sue as an indigent person, or where there is no cause of action, or where the applicant has entered into an agreement with the reference to the subject matter of the suit under which another person has obtained interest, or where the suit appears to be barred by law, or lastly where any other person has entered into an agreement with the applicant to finance the cost of litigation. جیسا کہ آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ یہاں پر ایک لسٹ دی گئی ہے جن بنیادوں پر پاپر اپلیکیشن کو ریجیکٹ کیا جا سکتا ہے۔ مطلب پاپر بننے کے لیے، پاپر اپلیکیشن کو ایکسیپٹ کروانے کے لیے تو دو ہی صورتیں ہیں، یا تو انڈیجنٹ پرسن کسی پراپرٹی کا آنر نہ ہو، یا پھر جس پراپرٹی کا آنر ہے اس کی ویلیو 1000 روپیز سے اوپر نہ ہو۔ لیکن اس کی ریجیکشن کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک لسٹ فراہم کی گئی ہے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ اگر وہ پرسکرائبڈ فارم پہ اپلیکیشن نہیں دے سکا تب بھی درخواست ریجیکٹ ہوگی، اور اگر یہ شخص در حقیقت انڈیجنٹ نہیں ہے تب بھی درخواست ریجیکٹ ہوگی، اور اگر 2 ماہ پہلے ہی اس شخص نے جو ابھی اپنے آپ کو انڈیجنٹ ظاہر کر رہا ہے کوئی جائیداد فریب سے فروخت کر رکھی ہو، اور اس فریب کا مقصد صرف یہ ہو کہ عدالت میں اپنے آپ کو انڈیجنٹ ظاہر کرے کہ جناب والا میرے پاس تو کوئی پراپرٹی نہیں ہے، اور وہ پراپرٹی صرف 2 ماہ پہلے ہی اس نے اس غرض سے فروخت کی ہو کہ اپنے آپ کو انڈیجنٹ ظاہر کرے، کوئی اور مسئلہ اس کو مالیاتی طور پر نہ ہو، کوئی فائنینشیل ایشو نہ ہو، یا پھر یہاں پر کوئی وجہ تنازع ہی نہ ہو، یا پھر اپلیکنٹ کسی کے ساتھ کسی ایسے معاہدے میں ہو جہاں پر وہ سبجیکٹ میٹر، وہ پراپرٹی، وہ ڈسپیوٹڈ پراپرٹی جس کے اوپر سوٹ چل رہا ہے، وہ جائیداد متداویہ کے حوالے سے کوئی معاہدہ کر بیٹھے، اور اس معاہدے کے تحت اس شخص نے جو ابھی اپنے آپ کو پاپر ظاہر کر رہا ہے اس شخص کے ساتھ جس کے ساتھ اس نے کانٹریکٹ کیا، اس سے کچھ منافع، کچھ فائدے، کوئی انٹرسٹ وغیرہ حاصل کر رکھے ہوں، یا پھر ایسا لگتا ہو کہ یہ سوٹ، یہ مقدمہ ٹائم بارڈ ہے۔ ٹائم بارڈ کیا ہوتا ہے؟ لا آف لمیٹیشن کے تحت بہت سارے مقدمات وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ایسی صورتحال میں آ جاتے ہیں جن کو کہ سفیشینٹ کاز نہ پیش کرنے پر عدالتیں نہیں سنتی۔ ادروائز انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو ٹائم بارڈ پر لمیٹیشن لا کے حوالے سے علیحدہ سے کوئی ڈیٹیل لیکچر بناؤں گا انشاءاللہ۔
اور آخری بات یہ کہ جہاں پر کسی دوسرے فریق نے اس شخص کے ساتھ جو اپنے آپ کو پاپر ظاہر کر رہا ہے ایسا کانٹریکٹ کر رکھا ہو کہ بھائی پاپر صاحب آپ ٹھیک ہے غریب ہیں، انڈیجنٹ ہیں، آپ لٹیگیشن کیجئے لیکن آپ کی لٹیگیشن کے اوپر آنے والے تمام اخراجات میں بھروں گا. اور یہ پاپر اس شخص سے کانٹریکٹ کر رہا ہے، اس سے پیمنٹس لے رہا ہے اور عدالت میں اپنے آپ کو پاپر ظاہر کر رہا ہے، تو ایسی صورتحال کا علم اگر عدالت کو ہو جاتا ہے تو فوراً اپلیکیشن ریجیکٹ کر دی جائے گی. Discretion of the court. Hence, it depends upon the discretion of the court, so this privilege of non-payment of court fee may also be revoked in certain situations. چونکہ یہ ایک ثوابدیدی اختیار ہے عدالت کا، عدالت چاہے تو اس کو دے سکتی ہے، چاہے تو خارج کر سکتی ہے، منع کر سکتی ہے. لیکن چاہے سے مراد یہ نہیں کہ عدالت اپنی مرضی سے ایسا کرے گی. عدالت حالات اور واقعات مقدمہ کو مد نظر رکھتے ہوئے جو کہ پیچھے سچویشنز بیان کی گئیں ان کے مطابق اگر مناسب سمجھے گی تو پاپر کی اپلیکیشن انٹرٹین کرے گی، ادروائز ریجیکٹ کر دے گی. ان فیکٹ دی اسٹیٹ گورنمنٹ ہیز آلسو اے رائٹ ٹو ریکور کورٹ فی اور ٹو رینڈر دا فری لیگل ایڈ اینڈ سروس ٹو دا انڈیجنٹ پرسن. وہ پھر آگے گورنمنٹ کے حوالے سے باتیں کی جا رہی ہیں کہ گورنمنٹ اگر مناسب سمجھتی ہے تو کسی پاپر شخص کو فری لیگل ایڈ وغیرہ دے سکتی ہے یا قانونی طور پر جو اس کی مشاورت ہوگی وہ بغیر پیسوں کے کروا سکتی ہے. ریووکیشن آف ریلیف. Where a person is found guilty of vicious or improper conduct, جہاں پر اس پاپر شخص کا رویہ ہی نامناسب ہو، درست نہ ہو، تو ایسی صورت میں بھی اپلیکیشن ریجیکٹ کی جا سکتی ہے، یہ ریلیف سے محروم رکھا جا سکتا ہے اس کو. Where the other parties means are such that he ought not to continue to sue as an indigent person. یہاں پر مخالف فریق یہ ظاہر کر دے کہ جس شخص نے اپنے آپ کو پاپر ظاہر کیا ہوا ہے یہ در حقیقت پاپر نہیں ہونا چاہیے یا نہیں ہے. Where the applicant has within 2 months before the presentation of the application has disposed of any property fraudulently, یا پھر اس درخواست دہندہ نے 2 ماہ قبل ہی کوئی اپنی جائیداد اس فریب کے غرض سے فروخت کر ڈالی ہو کہ وہ عدالت میں اپنے آپ کو مقدمات کی اخراجات نہ دینے کے حوالے سے مفلس ظاہر کرے گا، تب بھی اس ریلیف سے اس کو محروم رکھا جائے گا. یہ جو پاپر کا مفلس ہونے کا ریلیف ہے، دادرسی ہے، یہ اس کو نہ دی جائے گی. پروسیجر ٹو گیٹ ریلیف. A person shall be declared indigent by court with proper prescribed manner. An inquiry regarding this indigent shall be either made by the chief ministerial officer of the court or if court requires can make an inquiry on his direction. ایسا نہیں ہے کہ درخواست جمع کراتے ہی عدالت اس درخواست کو انٹرٹین کر کے پاپر شپ کا ٹائٹل ایشو کر دے گی، بلکہ اس درخواست کے اوپر پراپر انکوائری ہوگی اور عدالتی جو افسر ہے، چیف منسٹریل آفیسر، موسٹلی جج کو ریفر کیا جا رہا ہے کہ وہ یا خود یا پھر جس کو مناسب سمجھے گا اس انکوائری پر ڈپلوائے کرے گا کہ وہ جا کر معلومات کرے کہ در حقیقت یہ شخص پاپر ہے یا نہیں ہے، عدالت کو گمراہ کر رہا ہے. Conclusion. From the above submission, it can be concluded that a suit by an indigent person or a pauper requires a close scrutiny by the court so that the justice shall not be served on lines of deception and lies. در حقیقت عدالت ایک غریب شخص کو جس کا کی کوئی مقدمے میں کسی جائیداد میں حق بنتا ہے اس کو اس کا حق دلانا چاہتی ہے، اور اگر اس کے پاس پیسے نہیں ہیں تو پھر اس کو عدالتی اخراجات معاف کر دیتی ہے. قانون کا مقصد یہاں پر یہ ہے، مگر اس کا ہرگز مقصد یہ نہ ہوگا کہ جو شخص امیر ہو، صاحب حیثیت ہو، اس کے پاس پیسے ہوں، وہ اپنا حق وصول کرنا چاہتا ہو لیکن اس کے ساتھ ساتھ مال بھی رکھتا ہو تو وہ اخراجات کرنے سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے عدالت کو جھوٹ بولے. تو یہاں پر عدالت کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ پراپر اسکروٹنی کرے، معلومات کروائے تاکہ انصاف کی فراہمی درست طریقے سے کی جائے. یہ نہ ہو کہ اس پاپر جو شخص بنا ہوا ہے وہ عدالت کو دھوکہ دینے کی کوشش کرے.
میں امید کرتا ہوں کہ پاپر کے حوالے سے جتنی بھی معلومات تھی اور جس اینگل سے میں اس کو کور کر سکتا تھا وہ تمام انفارمیشن میں نے آپ تک پہنچائی. اگر کسی پوائنٹ کی سمجھ نہیں آئی تو آپ وہ کمنٹس کر کے پوچھ سکتے ہیں, اور اگر لیکچر اچھا لگا ہے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیا کیجیے تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسروں کا بھی فائدہ ہو, اور جو ساتھی چینل پر نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن رکھیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز کے الرٹس سب سے پہلے آپ کو آتے رہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ چینل کو ٹائم ٹو ٹائم ریویو کرتے رہا کریں, کیونکہ اس کے اوپر ہمارے جو لا اسٹوڈنٹس ہیں, ینگ گریجویٹس ہیں, ینگ لائرز ہیں, ان کے لیے بہت سارا پریکٹیشنرز جو ہیں, بہت سارا ایسا لیگل مٹیریل اویلیبل ہے جو کہ انشاءاللہ ان کی پریکٹسز میں ان کو سپورٹ کرے گا. کسی ایسے ہی انفارمیٹیو لیکچر میں دوبارہ ملاقات ہوگی, جب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے اور مجھے اجازت دیجیے. والسلام.